قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ، ورس نمبر 57، 58، 59، 57، 58، 59۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے جو سلسلہ چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے جو باتیں بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پھر جو عذاب دیا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پھر میں نے زندہ کیا، اور اس کے باوجود بھی شاید کہ تم جو ہے وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ آگے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ سب ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ بادل سے آپ لوگوں کو سایہ دیا اور آپ کے اوپر منہ اور سلوہ اتارا اور کہا کہ کھاؤ اچھی چیزیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ کھاؤ اچھی چیزیں جو ہم نے آپ کو دی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو غلط ٹریک پہ ڈالا، الگ چیزوں میں پھر ملوث رہے۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ ٹریک پہ ڈالا تو ٹھیک ہے، مگر انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کے لیے ہی غلط کیا۔ انہوں نے جو ہے اپنے آپ سے غلط کر دیا۔ تو اللہ پھر یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے آپ کو کہا تھا، آپ لوگوں کو کہا کہ آپ اس شہر، اس بلد میں انٹر ہو جاؤ اور اس میں دی ہوئی تمام نعمتیں آپ اچھے حصے کھاؤ، جہاں اور بھرپور دیا ہوا ہے، بھرپور ہے، آپ بھرپور کھا سکتے ہو، اور مگر اس بلد کا جو مین دروازہ ہے یا اس شہر کا مین دروازہ ہے، اس میں آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے آپ کو مطلب رجوع یا سجود وہ کرتے ہوئے کہ مطلب ہمبلی، بڑے ہی ادب سے آپ اس میں انٹر ہو جاؤ اور یہ کہو
کہ ہمارے جو بھی غلطیاں ہیں یا ہمارے اوپر جتنے بھی ہم نے جو غلطیاں کر کے اس کا جو بوجھ ہمارے سر پہ ہے اس سے ہم کو نجات دلاؤ. یہ اللہ سے کہنے کو کہہ رہے ہیں اللہ. اور اللہ کہتے ہیں کہ وی ول فارگیو، ہم اس کے بعد آپ کے جو گناہ ہیں آپ معاف کر دیں گے، اور ہم آپ کے نیکیاں اور بڑھا دیں گے آپ کے ان اچھے کاموں پہ، اور انعام دیں گے آپ کو. مگر جو لوگ غلط اختیار کریں گے ہمارے فرمان آنے کے باوجود، اور ہمارا جو بولا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز اگر کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا. تو پھر آپ اپنے آپ کو غلط کرو گے، اور میری طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک دردناک عذاب رہے گا، ایک پنشمنٹ ہوگی آسمان سے. اور وہ پنشمنٹ رہے گی اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ جس کو کہے گے کہ بالکل نافرمان لوگ ہو. یعنی کہیں کتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کے باوجود بھی آپ اتنے گر چکے ہو کہ آپ کی نافرمانی کی انتہا ہے. تو یہ 3 آیتیں جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باقاعدہ وقت دیتے گئے اور معاف کرتے گئے اور آگے کی ہدایت بھی دیتے گئے، اور ان کو دونوں چیزیں دیتے گئے کہ اچھائی سے کیا ملے گا، برائی سے کیا ملے گا. اس کے باوجود ان کی سرکشی رہی اور اس میں جو ہے وہ ملوث رہے، اور ڈیمانڈز ان کے الگ الگ رہتے رہے. پر ایک بات اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اب یہ ہمارا زمانہ ہے اور ہم ہمارے زمانے میں جیے گے اور ہم کو ہمارا ہی حساب دینا ہے. تو ہم اگر جائزہ لیں ان باتوں سے جو ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر کے ہم تک اللہ کے نبی نے پہنچائی ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم آگے تک پہنچائیں اور اس پہ عمل کریں، تو اس میں صاف صاف چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی لائف بہت ہی ہلکی سادی جی سکتے ہیں. صرف فرما برداری کا معاملہ ہے، صرف فرما برداری کا معاملہ ہے. نافرمانی کا معاملہ آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، اور فرما برداری کا معاملہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا. اور آپ سچ مجھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کو دیے تھے. آج آپ لوگوں کو کیا پروویژنس نہیں ہے، بتائیے کیا پروویژنس نہیں ہے. آج تو نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی چیزیں ہیں، نئے مکسچرز ہیں، نئے نئے کھانے پکانے ہیں، کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا فارمولیز ہیں، کیا کیا زبان کو آپ کو لذت چاہیے وہ لذت ہے، آپ کے آنکھوں کو کیا لذت چاہیے وہ لذت ہے، آپ کے کانوں کو کیا لذت چاہیے وہ لذت ہے، آپ کو بولنے میں اور کس میں آپ کو مزہ آتا ہے وہ ہے. پر اس میں چننا کیا ہے؟ اچھی بات ہے. بولنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے. دیکھنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے. دماغ میں اتارنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے. تو آپ کا دماغ آپ کو اچھی باتوں کا رپلائی دے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے. میں نے ایک میری نظم میں لکھا تھا جسم کے اعضاؤں پہ، مجھے یاد آیا تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا پہلا یہ تھا کہ اپنے دماغ کو برائی کی غذا مت دو، دماغ روشن کہے گا میرا قصور کیا ہے. تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو لے کے چلنا ہے، اور ایک اچھی زندگی جینا ہے، اور طلب جنت کی ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.